اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائے، اور میرے تمام سبسکرائبر کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے، اور ان کی جو بھی جائز خواہشات اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور ویورز، میرے ایسے سبسکرائبر جو مجھے خاص طور پر خصوصی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، تو ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجات کو اور مقاصد کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے اور پورا کرے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایز یوزول میں ریکویسٹ کرتی چلوں ان لوگوں سے خاص طور پر کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کا بٹن پریس کر لیں، اور سبسکرائب کے آپشن کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ اور میرے جو تمام سبسکرائبر ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر ان لوگوں نے بھی بیل کو ابھی تک پریس نہیں کیا تو وہ بھی بیل کو پریس کر لیں، تاکہ میری ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ان کو مل سکے۔ شکریہ۔ اور چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو، آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، میلز کرتے ہیں، کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی پریشانی یا مصیبت، میں جب میلز پڑھتی ہوں یا آپ لوگوں کی کمنٹس پڑھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس حد تک پریشان ہیں، کس قدر پریشان ہیں۔ تو اسی مقصد کو، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج کا جو وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، اور یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل عمل ہے جو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس صورت کو، جس صورت کو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اگر آپ سورہ احزاب کو پڑھیں، سورۃ الاحزاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی وہ پریشانی ضرور چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو پریشانی جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سورہ الاحزاب کی ایک آیت ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ اس آیت کو پڑھ لیں گے اور اپنی پریشانی اور اپنی مصیبت کے لیے جو آپ پر آ گئی ہے اچانک، جو نہیں جا رہی، جاتی ہوئی نظر بالکل نہیں آ رہی ہے، اور آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، تو میں یہ جو آیت آج اس سورہ الاحزاب کی جو آیت لے کر آئی ہوں، یہ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس مصیبت سے نہ صرف آپ کو نجات مل جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور عطا کریں گے۔
اور میرا یقین ہے کہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی۔ تو چلے میں آپ کو آیت بھی بتا دیتی ہوں اور آیت نمبر بھی بتا دیتی ہوں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 3 ہے اور وہ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ایک بار پھر سن لیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 3 ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 دن، اور ہر روز یعنی 7 دن میں آپ نے لگاتار پڑھنا ہے اس کو۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 7700 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7700 مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے اور اپنی پریشانی اور اپنی جو مصیبت ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد پہلے آپ حاجت کے نفل پڑھیں گے، دو رکعت حاجت کے نفل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 3 جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ آپ 7700 مرتبہ پڑھیں گے۔ اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب آپ کی یہ آیت 7700 مرتبہ پوری ہو جائے تو پھر آپ درود ابراہیمی 11 بار دوبارہ پڑھیں گے اور اپنی مصیبت سے نجات کی دعا کریں گے۔ یہ عمل جو 7 دن کا ہے، آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ احزاب کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرنی ہے 7700 مرتبہ، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے۔ تو انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر نہ صرف آپ کی وہ مصیبت جو آپ پر ایک دم سے نازل ہو گئی یا آ گئی وہ چلی جائے گی، اور بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ آپ یہ کر کے ضرور یہ عمل کر کے دیکھیں، یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسے کریں گے تو ضرور آپ کی مصیبت جو ہے سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے، اور مصیبت زدہ لوگوں سے ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اور میری ویڈیو پر میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجئے اور لائک بھی ضرور کیجئے۔ تو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک اور حدیث شیئر کرتی چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان یا بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، بلکہ اسے مصیبت نہیں کہنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو گناہ ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ تو ویورز میں اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ میری آپ سے اب میری آنے والی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ مانگتی کرم